یہ چارج شیٹ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کے گٹھ جوڑ پر مشتمل ہے۔ انہوں نے ملک کو نقصان اور ڈیفالٹ کے دہانے تک پہنچایا، معاملے کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا مطالبہ، کہا کہ فیض حمید کے ٹرائل کو سبوتاژ کرنے کے لیے سول نافرمانی کی کال دی گئی۔ ثابت ہو گیا کہ 9 مئی کو احتجاج نہیں بغاوت کی گئی تھی۔ اب اداروں کے اندر سے ان کو سپورٹ نہیں مل رہی۔ فیض حمید پر چارج شیٹ سے ثابت ہے کہ اب کوئی قانون سے نہیں بچ سکتا۔ فیض حمید کو سزا ہوگی، بانی پی ٹی آئی، بشبیبی اور حواریوں تک شکنجا جائے گا۔ سربراہ تحریک انصاف کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو حیران کن نہیں ہوگا۔ سینیٹر فیصل بافٹا کا رد عمل، کہا کہ 75 سال بعد ملک میں طاقتور کا احتساب ایسے ہو رہا ہے جیسے عام آدمی کا ہوتا ہے۔ سول نافرمانی کا اعلان بھی مس فائر ہو گیا۔ جنہوں نے اسلام آباد پر جو چڑھائی کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی، اس میں جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے پاکستان کے خلاف جو سازش کی گئی، اس میں جو ملوث ہیں ثبوت کے ساتھ، ان کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سول نافرمانی کی کال ملک دشمنی ہے، اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان، وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اسلام آباد پر چڑھائی کر کے ملک کے خلاف سازش کی گئی۔ حکومت کو ہدایت کر دی ہے کہ اس سازش کے ذمہ داروں کو ثبوتوں کے ساتھ کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کسی بے قصور کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ شام سے پاکستانیوں کی محفوظ واپسی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شام اور لبنان میں پاکستانی سفیروں سے رابطے میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تاریخی دورہ چین، مریم نواز کی بیجنگ میں نیشنل پیپلز کانگریس اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین لی ہانگ جونگ سے ملاقات، پاک چائنا اسٹریٹجک پارٹنرشپ مزید مستحکم کرنے کے عزم پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ چینی تجربات اور مشاہدات سے فائدہ اٹھا کر پنجاب میں بہتری چاہتے ہیں۔ لی ہانگ نے پاک چین تعلقات کے فروغ میں مریم نواز کی فیملی کمٹمنٹ کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین اور پنجاب کا ماحولیاتی بہتری، بائیو ڈائیورسٹی، اسموگ کے خاتمے، جنگلی حیات اور شجرکاری کے تحفظ اور فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ۔ بیجنگ پنجاب کلین ایئر مشترکہ ورکنگ گروپ بنایا جائے گا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نمائندگی کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور چین کے ماحولیاتی وزیر ہوانگ رینچیو کی ملاقات، چین کے تعاون سے پنجاب میں ایڈوانس ایئر کوالٹی مینجمنٹ سسٹم بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں بیجنگ میں خصوصی ظہرانہ، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ حکام نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ، جامع شراکت داری کو مزید وسعت دینے اور مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مریم نواز نے جڑواں صوبوں اور شہروں کی تجویز پیش کر دی۔ مریم نواز کی چینی سرمایہ کاری کے لیے پنجاب میں بھرپور تعاون کی پیشکش، کہا کہ موسمیاتی تبدیلی، ویسٹ مینجمنٹ، زراعت اور یوتھ ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دورہ چین کے دوران تاریخی معاہدے کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ مریم نواز پنجاب کی تقدیر بدلنے جا رہی ہیں۔ انہوں نے کینسر کے جدید علاج کا معاہدہ کیا۔ زراعت کے شعبے میں جدت لانے کے لیے بھی معاہدہ ہو گیا۔ مخالفین احتجاج کی سیاست سے باہر نہیں نکل رہے۔ سول نافرمانی کی انہوں نے کال دی ہے۔ میرا چیلنج ہے ان کو، اللہ کے فضل سے ان کو کوئی پاکستانی جو ہے یوٹیلیٹی بل دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ پی ٹی آئی والے سول نافرمانی کریں، لوگ یوٹیلیٹی بلز بھی دیں گے اور ترسیلات زر بھی بھیجیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا چیلنج، قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ان کی 3 کالز ناکام ہوئیں، سول نافرمانی کی کال بھی ناکام ہوگی۔ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں، ہر شخص مختلف بیانات دے رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے 12 کارکنوں کی ہلاکت کا جھوٹا بیان دیا، کسی ایک کا شناختی کارڈ نہیں دے سکے۔ وزیر اعلیٰ گنڈاپور نے گارڈز نے اپنے کارکنوں پر گولی چلائی، یہ سب ڈی چوک سے بھاگ گئے۔
پی ٹی آئی نے پاکستانی مصنوعات کی بائیکاٹ کی کال دی. یہ پاکستان اور افواج کے خلاف بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. انتشار پھیلانے والے کسی ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. صحافیوں کے خلاف شروع کی گئی مہم پر بھی سخت کارروائی ہوگی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا واضح پیغام. کہا کہ پاکستانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا کہنے والے اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتے. پی ٹی آئی تقسیم کا شکار ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے سول نافرمانی پر عمل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کے معاملے پر تحریک انصاف میں تقسیم. ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق علی امین نے پارٹی رہنماؤں کو مولانا سمیت اپوزیشن سے رابطوں سے روکا. اسد قیصر اور دیگر رہنما تمام اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کے حق میں ہیں. شام میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلا کے لیے اقدامات. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 350 سے زائد پاکستانی بحفاظت لبنان سرحد پہنچ گئے. وزیراعظم کی ہدایت پر خصوصی پرواز 48 گھنٹوں میں بیروت ایئرپورٹ سے پاکستانیوں کو وطن واپس پہنچائے گی. سیکیورٹی فورسز کی ضلع جوب کے علاقے سمبازا میں کامیاب کارروائی. فائرنگ کے تبادلے میں 15 خارجی دہشت گرد مارے گئے. قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد. آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عارف الرحمان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. آرمی چیف جنرل آصف منیر کی پاک آرمی کی ٹیم سے ملاقات. پاک آرمی نے برطانیہ میں منعقدہ مشق میں گولڈ میڈل حاصل کیا. کیمبرین پیٹرول چیلنجنگ فوجی مشقوں میں سے ایک مشق ہے. آرمی چیف نے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ٹیم کی شاندار کامیابی کو سراہا. پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر اور رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور سے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. بلاول عوام کی حمایت سے اگلے وزیراعظم بنیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پھر دعویٰ. کہا کہ سندھ میں کوشش ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. سندھ حکومت تاریخ کی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہی ہے. وزیر اطلاعات سندھ کی بین الاقوامی انویسٹرز کو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت. شرجیل میمن نے سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ کراچی تسکر بلٹ ٹرین یا ہائی سپیڈ ٹرین بہت بڑا منصوبہ ہے. لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے. ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا. فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا کیس. سپریم کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا منظور کر لی. زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی لطیف کھوسہ کی استدعا مسترد. سماعت جمعرات تک ملتوی. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے کے پی کے منتقلی کی درخواست خارج. آئینی بینچ نے درخواست گزار پر 20,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیے کہ اگر بانی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ خود درخواست دیں گے. بجلی کمپنیوں کی ناقص کارکردگی سے 281 ارب روپے کا نقصان. نیپرا نے کارکردگی جائزہ رپورٹ برائے سال 2023-24 جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق بجلی کی طلب کے موسم میں بھی سستے پاور پلانٹس نہیں چلائے جا سکے. گزشتہ سال بجلی کمپنیاں نقصانات کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہیں. تمام ڈسکوز 100% ریکوری میں ناکام ہوئے. وصولیوں کی شرح کم رہنے سے ایک سال میں خزانے کو 380 ارب روپے کا نقصان ہوا. ترسیلی نقائص کے باعث صارفین سستی بجلی سے محروم رہے. کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اسٹاک ایکسچینج میں مندی. 100 انڈیکس میں 1073 پوائنٹس کی کمی. مارکیٹ 1,08,896 پر بند ہوئی. 468 کمپنی کے شیئرز میں کمی اور 105 کے شیئرز میں اضافہ ہوا. پاک جنوبی افریقہ T20 سیریز کا پہلا میچ. جنوبی افریقہ کا پاکستان کو جیت کے لیے 184 رنز کا بڑا ہدف.
ڈیوڈ ملر نے 82 اور جوش لنڈے نے 48 رنز کی دھواں دھار اننگ کھیلی. شاہین آفریدی اور ابرار احمد کی 3 وکٹیں. ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری. اور پرانے ماڈلز کی نایاب اور چمچماتی گاڑیوں کا منفرد قافلہ شرکا لاہور کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے. کراس کنٹری کار ریلی کی آخری منزل پشاور ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.